اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. گناہ کرنے سے دنیا کے عذاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کئی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے, کسی کو سیلاب سے. قرآن میں آتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, جتنی بستیوں نے نافرمانی کی پچھلی امتوں میں ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, فرمایا کچھ بستیاں ایسی تھیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کچھ بستیوں کو ہم نے زمین میں دھنسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کچھ بستیاں ایسی تھیں جن کو زوردار آواز نے پکڑا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا, جیسے فرعون کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو. بہت تباہیاں زمین میں آتی رہی ہیں انسان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہاں پر جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا, وہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے, وہ زمین کی پلیٹیں دائیں بائیں, زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہوتا ہے تو کیا آ جاتا ہے. بول لو بھائی, ابھی آ نہیں رہا آپ کے بولنے سے, انشاءاللہ آئے گا نہیں, اللہ نہ کرے آئے. ویسی جنرل نالج کے لیے کہ وہ پلیٹیں کیا ہو جاتی ہیں, دائیں بائیں ہو جاتی ہیں, بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. زمین سے اتنی گیس نکل رہی ہے, پیٹرول نکل رہا ہے, تو جو خالی جگہ ہوگی وہ بھی تو پر ہوگی نا. بھائی امتحان میں لکھا ہوتا ہے نا سوال میں فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پر کریں. تو جیسے امتحان میں خالی جگہ کا پر کرنا ضروری ہے, تو زمین میں بھی جو جگہ خالی ہوگی نیچر اس جگہ کو پر کرے گی. تو جب پر کرے گی تو یہاں سے خالی تو سارا ڈائم کھڑا پڑ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے سب. تو وہ کہتے ہیں جو زلزلے آتے ہیں یہ کوئی اللہ کی نافرمانی تھوڑی, تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے اس کی. اسی طرح سمندری طوفان سے اللہ ڈراتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں سمندری طوفان کوئی قدرتی حادثہ تھوڑی ہے, یہ تو سائیکلون بنتا ہے, ہوائیں دائیں بائیں سے ہوتی ہیں تو ایک جگہ جا کے ٹکرا کے وہ موو ہونا شروع ہوتی ہیں. تو جب ہوائیں گھومتی ہیں تو سمندر کا میٹر بھی گھوم جاتا ہے. ظاہر ہے ہوا پانی کو چلاتی ہے نا, تو وہ سائیکلون بنتا ہے. وہ سمندر میں کوئی چھوٹا سائیکلون تو بنے گا نہیں, کیونکہ ہوا بہت ہوتی ہے. تو وہ جب بنتا ہے تو ہوتے ہوتے جب کنارے پر آئے گا, تو کنارے پر جو بھی شہر آئے گا, جو بھی گاؤں آئے گا, جو بھی بستی آئے گی, وہ اس کو ہٹ, بولو بھائی, کرے گا. کہتے ہیں وہ تو ہٹ کرے گا, اس کا گناہوں سے کیا تعلق, کیا خیال ہے بھائی. اسی طرح سیلاب آ جاتے ہیں, اور وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو زیادہ تر تو نیک لوگ ہی تباہ و برباد ہو رہے ہیں. جب یہ زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں, تو بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ یار جتنے برائیاں دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہیں وہ بالا کوٹ میں تو ہو نہیں رہی, وہ تو بیچارے گاؤں کے دیہات کے سیدھے سادے لوگ ہیں, وہ پورے تہس نہس ہو گئے, اور لاہور اور کراچی بچا ہوا ہے بھائی. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں دو انتہائیں ہیں, دونوں طرف سے غلو ہے. ایک غلو تو یہ لبرل لوگوں کی طرف سے ہے, سیکولر لوگوں کی طرف سے ہے. وہ غلو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آفت آ رہی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, وہ قدرت کا عذاب نہیں ہے. اور ایک طرف غلو یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہی ہو رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرا 5-6 سال پہلے بیان ہوا تھا زلزلے کیوں آتے ہیں, وہ آڈیو بیان تھا, وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا. اس میں نے پورا اس پہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ دیکھیں ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جب زمین ہے نا, اللہ نے جو زمین بنائی ہے تو اس میں ایک نظام بنایا ہے. جیسے اللہ نے ہماری باڈی بنائی تو ہماری باڈی پہ جراثیم ہر وقت حملہ کرتے ہیں اور ہماری باڈی ہر وقت ان سے فائٹ کرتی ہے. یہ نیچرل ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. کبھی کبھار وہ جراثیم ہم پہ غالب آ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کیا ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. بیمار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, کبھی کوشش میں کامیاب اور کبھی ناکام, کبھی فالج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کا نظام ہے بھائی.
ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. تو یہ بھی تو ایک حادثہ ہے نا باڈی کے ساتھ. تو جیسے انسانی باڈی کے ساتھ حادثہ ہونا ہمیشہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو ایسے ہی زمین کے پر بھی مختلف قسم کی آفتیں ہر وقت حملہ کرتی رہتی ہیں. زلزلے بھی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس پہ ڈال دیے ہیں جو میخوں کی طرح گڑ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین ڈس بیلنس، بولو نا بھائی، ہوتی ہے. زمین ڈس بیلنس ہوگی تبھی تو اس کو بچانے کے لیے پہاڑ ہیں. ہاں اسی وجہ سے دیکھو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں زمین زیادہ ڈس بیلنس تھی، تبھی اللہ نے کیلیں ٹھوک دی نا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، میں چھوڑ کے اچھا بھلا تیار کر کے گیا تھا 1.5-2 مہینے میں پھر ویسے ہی ہو گئے. آپ اسی کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ ہر وقت یوں گھماتے رہتے ہیں کہ اس کو پیچھے کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر پہاڑوں سے زمین کا بیلنس قائم ہوتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہسپتال اگر بنے ہیں مریضوں کو شفا دینے کے لیے تو سب سے زیادہ مریض ہسپتال میں کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی، اسپتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مریض ٹھیک ہو جائیں. تو آپ کو ہسپتال کے علاوہ اتنے مریض نظر نہیں آئیں گے، سب سے زیادہ مریض کہاں نظر آئیں گے؟ تو بھائی وہیں ہسپتال، مریض ہیں تو ہسپتال ہے نا. انہی مریضوں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے، تو صحت مندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں ہسپتال. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. اور یہ میخ کہتے ہیں کیل کو نا. تو یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ پہاڑ جیسے کیل جو ہے نا جب ٹھوکی جاتی ہے تو اس کے جڑ زیادہ اندر ہوتی ہے اوپر سے کم. تو یہ پہاڑ جو ہے نا جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہیں. ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، پورا ایک پہاڑ ہوتا ہے جو اندر دھسا ہوا ہوتا ہے. دیکھو اللہ نے کیسے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کیل کی طرح ہے، یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ اندر زیادہ ہے باہر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں میں پہاڑ زیادہ قائم کیے جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ زیادہ تھا. تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ بہت ہچکولے کھاتی زمین، لیکن اللہ نے وہاں پہاڑ ڈال دیے. لیکن کبھی کبھار ڈس بیلنس ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا تو اب اس پہ کوئی حادثہ ہی نہیں آئے گا. تھوڑا سا اللہ نے ایسا آپشن رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ. دیکھو اللہ ہمیں ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ ہم بیماری لیس ہو جاتے بالکل. کیا خیال ہے؟ ہمارے جراثیم جو ہم پر حملہ کرتے تو ہمارے جراثیم جو ان سے فائٹ کرتے وہ اتنے طاقتور ہوتے کہ ہمیشہ ان پہ غالب ہی آتے رہتے، پھر ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوتے. لیکن اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا کہ ایسا نہ ہو. کیوں تقاضا کیا وہ میں ابھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ تھوڑا سا رکھا ہے کہ بھئی کچھ حملہ بھی ہوگا. تو اللہ نے پہاڑ زمین پہ قائم کیے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے، مگر اتنا اچھا سسٹم نہیں کر دیا کہ ذرا سا زلزلے کا امکان ہی ختم ہو جائے. تھوڑا بہت اونچ نیچ، بولنے میں کوئی جا رہا ہے یار، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہے گی. اس میں کیا حکمت ہے میں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں. تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہر عذاب قدرت کی طرف سے، ہر حادثہ قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے لوگ نیک بن جائیں پھر بھی سمندر میں سائیکلون بنیں گے. یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے. ہوائیں جب چلیں گی تو سب کچھ ہوگا. جیسے آپ کی باڈی پہ حادثہ وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا زمین پہ حادثے سے، وہ تو ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہو گیا نا. تو آپ کتنے ہی نیک بن جائیں جراثیم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو کتنے ہی نیک بن جائیں یہ قدرتی حادثے بھی آپ کی جان، بولو بھائی، نہیں چھوڑیں. پھر قدرتی حادثے تو وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو، اور ایک حادثے وہ ہوتے ہیں، یعنی سائنٹیفک لاجک کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. یعنی زمین کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اٹک پٹک اس میں چلتی رہے گی. ہوا کا کبھی یہاں خلا پیدا ہو گئی تو ہوا جب آئے گی، اب دیکھو حبس ہوتا ہے نا تو ویکیوم بن جاتا ہے.
تو پھر جب ہوا آتی ہے تو پھر بہت اسپیڈ سے آتی ہے, کہاں ہوا کو ترس رہے ہوتے ہیں, پھر جب ہوا آتی ہے تو 5-6 بندے اڑا کے کیا کریں, وہ ہلکے لوگ تو اسی میں اڑ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تبھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا ہے, حالانکہ حضرت عمر کا دور تو عدل و انصاف کا اس سے بہتر دنیا میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے, لیکن مدینہ میں, اور قحط بھی کہاں پڑا, مدینہ میں قحط پڑا. اتنے پیارے لوگ, اتنی بہترین حکومت, مگر قحط کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر نے حدود ساقط کر دی کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اس لیے کہ ایسے بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو ہو سکتا ہے بیچارے نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں چور, جان بچانا تو فرض ہے نا بھائی, مسجد کے چپل چورانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی چور سمجھے کہ یار میں بھی مجبور ہوں ننگے پاؤں, تو لیکن جان بچانا تو فرض ہے نا. تو جان بچانے کے لیے حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے بیچارہ جان بچانے کے لیے چوری کر رہا ہو, تو وہ چور کے ہاتھ کاٹنا کیا کر دیا, بند کر. ایسا قحط پڑا تھا. تو یہ قحط بھی پڑتا آ رہا ہے, مسلمان بھی اس سے ہلاک ہوئے ہیں, غیر مسلم بھی ہلاک ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, کبھی قحط ہوگا, کبھی بارشیں ہوں گی, کبھی زلزلہ آئے گا, کبھی طوفان آئے گا. اسی طرح جب بارش ہوتی ہے, اب مجھے یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے بارش ہوئی تو اتنی اسپیڈ سے بارش ہوئی ہے کہ کھارادر ڈوب گیا, اس میں کروڑوں روپے کی مالیتوں کا لوگوں کا نقصان ہوا. ایک صاحب کا کتابوں کا اسٹاک تھا, ان کا بزنس تھا, وہ پورا گودام پانی میں ڈوب گیا. یا تو بارش ہو نہیں رہی تھی, ہوئی ہے تو پورا گودام ڈوب گیا. اب جن کا گودام ڈوبا وہ میرا خیال ہے کھارادر کے سب سے نیک آدمی وہی تھے ہیں. اب اس بارش کو اگر آپ کہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, تو عذاب کیا گلشن اقبال والے کھارادر والوں سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ گلشن والوں کو کچھ بھی نہیں ہوا, ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں, ہمیں ابے کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا بول دو نا. ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. کھارادر والے بیچارے ڈوب گئے, تو کیا وہ ہم زیادہ نیک ہیں ان سے؟ بھئی ایسی تو کوئی رپورٹ آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی کہ حدیث میں آئے ہو کہ جو ایک زمانے میں کراچی آئے گا اس میں کھارادر کے لوگ زیادہ نیک ہوں گے, ناظم آباد کھارادر کے لوگ برے ہوں گے, ناظم آباد والے کیا ہوں گے اچھے. نہ کوئی ایسا کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہاں برائی زیادہ ہے. بھئی وہاں زیادہ ہے تو یہاں بھی زیادہ, وہاں نیکی ہے تو یہاں بھی نیکی. لیکن جب بارش ہوگی ڈوبے گا کون؟ کھارادر ڈوبے گا, مچھر کالونی ڈوب جائے گا. صحیح ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ نشیبی جگہ پہ ہے, اور فطرت کا قانون ہے کہ پانی ہمیشہ کہاں جاتا ہے بھائی نیچے جائے گا نا. تو جو پہاڑی پہ ہے وہ بچے گا, جو نیچے ہے وہ کیا ہوگا, وہ ڈوب جائے گا, لازمی ڈوبے گا. چاہے وہ تہجد, چاہے ان سب کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ چلے لگا کے آئے ہوں, چاہے وہ بہت نیک ہو. بارش یہ نہیں دیکھے گی بھائی تو تیرے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں, پانی یہ دیکھے گا کہ تو نیچے رہتا ہے کہ اوپر رہتا ہے. آپ ابھی بینک کی بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ, جتنی مرضی بارش برستی رہے, کچھ نہیں ہونے والا آپ کو, لیکن نیچے کیسے اترو گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا, تو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس میں غلو کیا ہے. بعض لوگ خطیب ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیشہ طوفان اور بارشیں وہ انسانوں کے بدعمالی کا نتیجہ ہوں گی. یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہہ دینے کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. عام طور پر تو یہ قدرت کا ایک فطرت کا قانون ہے کہ بارشیں برسیں گی, کبھی بے لگام بھی ہو جائیں گی, اور جب بے لگام بارشیں ہوں گی تو نشیبی علاقے ہمیشہ ڈوبیں گے اس میں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ گنہگار ہیں, وہ اس لیے کہ تم نیچے رہتے کیوں ہو. تبھی یہ جو کچی آبادیاں ہیں, جو لوگ نشیبی جگہوں پہ رہتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, اب بارشیں جب ہوتی ہیں نا تو ان کی جھوپڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ذرا سی ہوا چلتی ہے ان کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ بیچارے غریب لوگ, بارش تو اللہ کی رحمت ہے اور اس نے ان کے لیے عذاب بن کے آئی ہے. تو بھائی یہ ان کے لیے عذاب آپ کی اپنی حرکت کی وجہ سے بنی ہے, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, تیز بھی ہو سکتی ہیں, ہلکی بھی ہو سکتی ہیں, اور 5-6 سال کے بعد کراچی میں بارشوں کا طوفان آتا ہے. ایک جھٹکا کراچی میں ہر چند سالوں کے بعد ایسا آتا ہے کہ وہ تباہی والی بارش ہوتی ہے. تو جب پتا ہے تو آپ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ نشیبی جگہ پہ بولو بھائی نہ رہیں, ہم ایسی جگہ پہ رہیں کہ اگر پانی آ گیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے. یہ سب چیزیں پہلے سے انسان کو سوچ کے رکھنی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ بہت نیک ہوں تو بارش کا طوفان مجھے کچھ نہیں کرے گا, تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. اللہ کسی کو بطور معجزے کے بچا لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. طوفانوں میں, تو حادثوں میں بارشیں بھی ہیں, سیلاب بھی ہیں. اب جب سیلاب آئے گا تو دریا کے کنارے جو رہتا ہوگا وہ پہلے تباہ ہوگا, چاہے وہ 4 مہینے لگا کر آیا ہو تبلیغ میں, اور دوسرا نائٹ کلب میں رہتا ہوگا 24 گھنٹے, لیکن وہ دور رہتا ہوگا تو اس کی باری
دیر سے آئے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ بیچارہ تو اتنا نیک تھا, اس کا تو گھر ٹوٹ گیا. بھائی تو جب تو دریا کے پاس رہے گا اور تجھے پتا بھی ہے کہ ہر 5-6 سال کے بعد دریا میں طغیانی آئے گی, کبھی انڈیا ڈیم کھول دیتا ہے, کبھی بارش ہی زیادہ ہو جاتی ہے, تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, یہ تو ایک نیچرل ہے کہ جب دریا کبھی کبھار اوور لوڈ بھی ہوتے ہیں, تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب اوور لوڈ ہوگا تو پہلے سے اس کا انتظام کرے. قرآن میں ہے نا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو, ہے نا قرآن میں. اگر صرف نیک اعمال کافی ہوں انسان کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو؟ یہ کیوں کہتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا بس نماز روزے میں لگ جاؤ, پھر بے شک برساتی نالے کے پاس گھر لے لو, میں تمہاری تہجد کی برکت سے تمہیں بچا لوں گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں.